حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملک یمن میں تجارتی قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ قافلے میں ابو سفیان بن حرب بھی تھے۔ یمن میں قیام کے دوران ہمارا معمول یہ تھا کہ ایک روز میں کھانا پکا کر ابو سفیان اور قافلے کے دوسرے افراد کے پاس لے جاتا اور انہیں کھانا کھلاتا، اور ایک دن ابو سفیان کھانا پکاتے اور ساتھیوں کو کھلاتے تھے۔ گویا ہم باری باری یہ ذمہ داری نبھاتے تھے۔ ایک دن جبکہ میری باری تھی اور میں کھانا پکا رہا تھا کہ ابو سفیان بن حرب میرے پاس آیا اور کہا کہ ابو الفضل، کیا آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ڈیرے پر تشریف لائیں اور کھانا بھی وہی منگوا لیں؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ابو سفیان کے ڈیرے پر پہنچا اور کھانا پینے کا سارا سامان وہی منگوا لیا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور چلے گئے تو ابو سفیان نے مجھے اپنے پاس ہی روک لیا اور مجھے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھتیجا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ میں نے پوچھا میرا کون سا بھتیجا؟ ابو سفیان نے کہا کہ آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں، آپ کے ایک بھتیجے کے سوا یہ بات بھلا کون کر سکتا ہے؟ میں نے پوچھا میرا کون سا بھتیجا، اس کی نشاندہی تو کریں۔ ابو سفیان نے کہا آپ کا بھتیجا محمد جو آپ کے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا نہیں بلکہ یہ سچ ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر ابو سفیان نے اپنے بیٹے حنظلہ بن ابی سفیان کا بھیجا ہوا خط نکال کر مجھے دکھایا، جس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ صبح محمد نے بلخائے مکہ یعنی وادی مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا ابو حنظلہ، ممکن ہے وہ سچ کہہ رہا ہو؟ ابو سفیان جلدی سے گویا ہوئے کہ چپ رہیے ابو الفضل، اللہ کی قسم خدا را آپ ایسی بات نہ کہیے، مجھے تو خدشہ ہے کہ آپ بھی بغیر سوچے سمجھے اس کے دعوے کی تصدیق نہ کر بیٹھے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم قریش کا دعویٰ ہے کہ لوگوں کے لیے تم یعنی بنو عبد المطلب نحوست بھی ہو اور سعادت بھی۔ اے ابو الفضل، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے بات نہیں سنی ہے؟ میں نے کہا ہاں سنی تو ہے۔ ابو سفیان نے کہا پھر اللہ کی قسم یہ محمد تم لوگوں کی طرف سے نحوست ہے۔ میں نے کہا ممکن ہے نحوست کی بجائے سعادت ہو۔ ابھی اس بات کو چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی یہ خبر لے کر یمن پہنچ گئے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ خود بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ پھر تو یمن میں جگہ جگہ ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ابو سفیان بن حرب یمن کے ایک یہودی عالم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے پوچھا ابو سفیان، یہ جو مجھے خبر پہنچی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ بات تو میں نے بھی سنی ہے۔ یہودی عالم نے کہا کہ جو آدمی نبوت کا مدعی ہے اس کا چچا یہاں کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہی اس کا چچا ہوں۔ یہودی عالم نے کہا کہ کیا تم اس مدعی نبوت کے والد کے بھائی ہو؟ آپ نے کہا ہاں۔ یہودی عالم، اس مدعی نبوت کے حالات سے مجھے آگاہ کرو۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ سوال آپ مجھ سے نہ کریں، کیونکہ کبھی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بھتیجا اس قسم کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ میں اس کو عیب نہیں لگاتا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ دوسرے اس سے بہتر نہیں ہے۔ یہودی عالم نے کہا کہ پھر تو اس کو کچھ عذر نہیں پہنچنا چاہیے اور یہودیوں کو بھی اس کے سلسلے میں کچھ حرج نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے ابو سفیان اور یہودی عالم کے مابین مکالمے کی خبر پہنچی تو میری حمیت جاگ اٹھی اور دوسرے دن میں جا کر اسی مجلس میں بیٹھ گیا جس میں ابو سفیان اور یہودی عالم بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے یہودی عالم سے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے ہمارے درمیان مدعی نبوت کے چچا کے بارے میں پوچھا تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ اس کے چچا ہیں، جبکہ وہ اس کے چچا نہیں بلکہ اس کے چچا زاد بھائی ہیں، البتہ میں اس کا چچا اور اس کے والد کا سگا بھائی ہوں۔ یہودی عالم نے پوچھا کیا واقعی آپ اس مدعی نبوت کے والد کے سگے بھائی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں اس کے والد کا سگا بھائی ہوں۔ چنانچہ وہ یہودی عالم ابو سفیان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں سچ ہے یہ۔ پھر میں نے کہا کہ آپ مجھ سے میرے بھتیجے کے متعلق جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، اور ہاں اگر میں نے اس کے بارے میں کچھ جھوٹ بولوں تو پھر یہ ابو سفیان میری گرفت پکڑ لے۔ اب یہودی عالم کی طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے بھتیجے کے بارے میں کبھی یہ بات پھیلی ہے کہ وہ بچوں کی سی حرکتیں کرتا ہے یا نادان ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ عبد المطلب کے معبود کی قسم کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی اس نے خیانت کی ہے، اور قریش اسے امین کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھی ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے منفی میں جواب دینا چاہا لیکن فوراً میں سنبھل گیا کہ میرے پیچھے ابو سفیان موجود ہے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وہ فوراً مجھے جھٹلا دیں گے۔ چنانچہ میں نے ان کو جواب دیا کہ ان کو لکھنا نہیں آتا۔ یہ سننا تھا کہ یہودی عالم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چادر چھوڑ کر بآواز بلند کہتے ہوئے چلا گیا کہ یہود ذبح کر دیے گئے، یہود قتل کر دیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے ڈیرے میں واپس آئے تو ابو سفیان نے مجھ سے کہا
کہ اے ابو الفضل، یہود آپ کے بھتیجے سے خوف زدہ ہے۔ میں نے کہا ابو سفیان ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ بھی اس پر ایمان لے آئے۔ اگر وہ نبی برحق ہوگا تو آپ سبقت کرنے والوں میں سے ہوں گے، اور اگر وہ بالکل باطل ہوگا تو آپ کے علاوہ آپ کے ہم مثل دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کی قسم نہیں، میں اس پر ایمان نہیں لا سکتا یہاں تک کہ گھوڑوں کی قدا، یعنی مکے کے ایک پہاڑ کا نام ہے، اس سے آتے ہوئے نہ دیکھ لوں۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم یہ کلمہ بے ارادہ میری زبان سے نکل گیا۔ میں نے قصدن نہیں کہا۔ ہاں مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ گھوڑوں کو قدا پہاڑ سے نہیں آنے دے گا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو ہم نے گھوڑوں کو قدا سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت میں نے ابو سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان، کیا آپ کو وہ کلمہ یاد ہے جو آپ نے مجھ سے کہا تھا؟ ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے وہ کلمہ یاد ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔